ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے حمد و صلاۃ و سلام کے بعد نہایتی واجب الاحترام علماء ذوی الاحتشام معزز حاضرین و ناظرین سامعین محترم، سب سے پہلے میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں مجاہد اہل سنت، خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد جہانگیر رضوی قادری صاحب مدظ اللہ القدسیہ کو، کہ جنہوں نے تھوڑے ہی وقت میں بڑی محنت شاقہ کے ساتھ، کوشش اور لگن کے ساتھ اس ادارے کو قائم کیا، اور یقیناً آپ حضرات نے ان کے ساتھ تعاون فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ نے اس ادارے کے ایک پھول کو ملاحظہ کیا، مل کر کہیں نا سبحان اللہ۔ ایک پکوان جب دیگ پکاتا ہے، اردو سمجھ میں آتی ہے ویسے آپ کو؟ جب ایک کھانا بنانے والا پکوان دیگ بناتا ہے تو جب وہ دیگ تیار ہو جاتی ہے تو وہ پلیٹ بھر کر اس کو چیک نہیں کرتا کہ پوری پلیٹ کھانے کے بعد کہے کہ ہاں اب پک چکی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک دو دانے نکال کر چیک کرتا ہے پک گئی یا نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ دو چار دانے، ایک دانہ دو دانے نکال کر اس کو چیک کرتا ہے، یہ دیکھ پک گئی، چاول کچا تو نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، آپ نے ابھی ایک طالب علم کی تقریر کو سنا، تو اس ایک بچے کی تقریر نے ہمیں بتا دیا کہ یہاں ہر بچہ مجاہد ہے۔ اس ادارے میں انشاءاللہ ہر بچہ مجاہد بنے گا اور دین کا سپاہی بنے گا، اور آپ اس ادارے کے ساتھ بھرپور تعاون رکھیں، اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخل کریں، وہ عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے۔ ارے جس کا بچہ قرآن کا حافظ بنتا ہے، قاری بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے، اس کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، اور ہر مسلمان کو علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو علم دین حاصل کرنا، بولیے حاصل کرنا فرض ہے۔ اور میرے آقا فرماتے افضل العبادتی طلب العلم، بہترین
اور تمام عبادتوں میں افضل عبادت وہ علم دین حاصل کرنا ہے. کیونکہ اگر علم نہیں ہوگا تو ہم نماز کیسے ادا کریں گے؟ اگر علم نہیں ہوگا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کے شرائط کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے اور نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے؟ میرے دوستو، یہ ساری نماز کا جو طریقہ اگر ہمیں آئے گا تب آئے گا جب ہمارے پاس علم ہوگا. تو ہر مسلمان کو علم دین حاصل کرنا فرض ہے اور تمام عبادتوں میں افضل عبادت علم دین حاصل کرنا ہے. اور جب کوئی بچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے، اپنے گاؤں سے مدرسے کے لیے جاتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں من طلب العلم مشى فی ریاض الجنہ. جب طالب علم چلتا ہے تو جنت کے راستوں پر چلتا ہے. اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں من طالب العلم تکفل اللہ لہ برزق ہی. جب کوئی بچہ، کوئی والدین اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کراتے ہیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی علم دین حاصل کرنے والے کے ظاہری اور باطنی رزق کا ذمہ دار ہے. من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. میرے دوستو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تک علم دین حاصل کرنے کی غرض سے بندہ مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ راستے میں رہتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہے. اور اگر اسے طلب علم کے اندر موت آ جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شہید. میرے آقا فرماتے ہیں اگر علم دین حاصل کرتے کرتے موت آ جائے تو اس بندہ مومن کو شہادت کا مقام عطا کیا جاتا ہے. بولیے کون سا مقام؟ سب بولیے. اور شہید تو زندہ ہوتا ہے. شہید اسے کہتے ہیں جو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں حدود اللہ کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے. قرآن کہتا ہے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. کسی عاشق نے کہا کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں تیرے نام پر. مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ. اگر اتنے سست ہو کر آپ بیٹھیں گے تو پنجاب سے اتنے دور کا سفر کر کے جو عالم دین تشریف لائے ہیں تو وہ آپ کو کیا سنائیں گے؟ پھر تو آپ نے جاگ کر بیٹھنا ہے. اب یہ جو باتیں سن رہے ہیں یہ بھی آپ علم حاصل کر رہے ہیں، یہ علم کی باتیں ہیں، علم کی باتیں ہم سیکھ رہے ہیں. تو کسی عاشق نے کہا کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں تیرے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. میرے دوستو، اب آپ نے سبحان اللہ کہا. جی ابھی آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، 90 نیکیاں. کتنی نیکیاں؟ 90 نیکیاں. آپ علماء کی زیارت کے لیے یہاں آئے، علماء کی زیارت کر رہے ہیں تو یہ زیارت کرنا بھی ثواب ہے. میرے آقا فرماتے ہیں 4 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. والنظر الی وجہ الوالد عبادت. والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. والنظر الی المصحف عبادت. قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے. والنظر الی وجہ العالم عبادت. عالم دین کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. والنظر الی الکعبۃ المکرمۃ عبادت. خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت. میرے دوستو، پتہ یہ چلا کہ عالم دین کی زیارت کرنا
اس کو عبادت کہا گیا، اور کتنی بڑی عبادت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جلوس ساعت عند العالم احب الی اللہ من عبادت الف سنہ، فرمایا جو بندہ مومن کسی عالم دین کی بارگاہ کے اندر ایک لمحہ بیٹھتا ہے، ایک گھڑی بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 1000 سال کا عبادت اسے عطا فرماتا ہے، 1000 سال کی عبادت کا ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب بندہ مومن علم حاصل کرتا ہے۔ اور علم کہاں حاصل کیا جاتا ہے؟ مدارس میں۔ بولیے کہاں پر؟ سب بولیے کہاں پر؟ مدارس میں۔ بھئی یہ ادارہ ہے نا، یہاں بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر مدارس نہ ہوتے تو مفتی صاحب مفتی کیسے بنتے؟ علامہ صاحب علامہ کیسے بنتے؟ خطیب خطیب کیسے بنتے؟ حافظ حافظ کیسے بنتے؟ تو میرے دوستو، اگر کوئی حافظ بنتا ہے تو مدرسے میں بنتا ہے، قاری بنتا ہے تو مدرسے میں بنتا ہے، عالم بنتا ہے تو مدرسے میں بنتا ہے، دارالعلوم میں بنتا ہے۔ اور میرے دوستو یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ ادارے اسلام کے قلعے ہیں۔ اگر یہ ادارے ہوں گے تو حافظ آپ کو ملیں گے، قاری آپ کو ملیں گے، عالم آپ کو ملیں گے، مفتی آپ کو ملیں گے، مفسر آپ کو ملیں گے۔ یہ برکت اگر ہے تو اداروں کی ہے، تو آپ ان اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نا۔ ہم دیگر معاملات میں اخراجات ادا کرتے ہیں، اپنے گھر کا خرچ چلاتے ہیں، لیکن وہ کون سا مومن مسلمان ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کا گھر جنت میں بنا دیا جائے؟ ہم سب چاہتے ہیں، بولیے بھئی سب چاہتے ہیں نا ہم جنت میں چلے جائیں۔ ہر ایک مومن کی یہ تمنا ہے۔ آپ نمازی سے پوچھیں اے نمازی نماز کیوں پڑھتا ہے، تو جواب ملے گا خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ جب خدا راضی ہوگا تو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، روزہ رکھنے والا اسی لیے روزہ رکھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ حج کرنے والا اس لیے حج کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا قاری اس لیے تلاوت کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے دوستو، جب رب راضی ہوگا تو اللہ انعام میں جنت عطا فرمائے گا۔ تو ان طلباء، ان علماء، ان مفتیان اعظام کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ ارے طالب علم کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جب وہ گھر سے چلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ تو طالب علم کا مرتبہ اور مقام ہے۔ جب وہ حافظ قرآن بن جائے گا، قاری قرآن بن جائے گا، عالم دین بن جائے گا، مفتی بن جائے گا، مفسر بن جائے گا، محدث بن جائے گا، تو پھر اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے اذا مررتم بریاد الجنہ فرتعوا، جب تم جنت کے باغوں کے قریب سے گزرو تو کچھ نہ کچھ لے لیا کرو۔ جب جنت کے باغوں کے قریب سے گزرو تو کچھ نہ کچھ لے لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا قالوا ما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، آقا یہ جنت کے باغیچے کون سے ہیں دنیا کے اندر؟ میرے دوستو، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال مجالس العلم، جہاں علم پڑھایا جاتا ہے، جہاں علم سکھایا جاتا ہے، وہ جنت کے باغ ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو میرے آقا کے فرمان سے پتا چلا یہ جو مدرسہ ہے، یہ جو مسجد ہے، یہ جو ادارہ ہے، یہ کیا ہے؟ جنت کا، بولیے کیا ہے؟ جنت کا باغیچہ۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر، ہمارا محل، ہماری بلڈنگ جنت میں بنا دی جائے تو میرے آقا نے یہ بھی فرما دیا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ارے جو اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں اللہ ان کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ ان کا گھر کہاں بنا دیا جاتا ہے؟ جنت میں بنا دیا جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، فرمایا جب
ایک مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے، نیک اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، صدقات نہیں دے سکتا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں تین کام ایسے ہیں اگر بندہ اپنی زندگی میں کر جائے وہ تو قبر میں چلا جائے گا، قبر میں چلا جائے گا لیکن ثواب اس کو قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ چند لوگ کہہ رہے ہیں، سب بولے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ کون سا کام ہے؟ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ۔ نمازیں تو نہیں پڑھ رہا وہ قبر میں جانے والا، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکوٰۃ صدقات خیرات، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن بندہ مومن اگر مرنے سے پہلے صدقہ جاریہ کر جائے تو وہ تو قبر میں چلا جائے گا، قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ وہ کام ہمیں کرنے چاہیے جو قبر میں جانے کے بعد بھی ثواب ملے، اور وہ کام کون سے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر آپ نے مسجد بنا دی، اگر آپ نے مدرسہ بنا دیا، مسجد میں ایک اینٹ لگا دی، آپ نے مدرسے میں ایک اینٹ لگا دی، اگر سیمنٹ کی بوری لگا دی، اگر طلباء کے لیے کتاب مہیا کر دی، اگر طلباء کے لیے کھانا مہیا کر دیا، اگر آپ نے آٹا بھیج دیا، آپ نے گوشت بھیج دیا، یہ بھی صدقہ جاریہ۔ میرے دوستو جب تک مدرسہ قائم رہے گا، جب تک مسجد قائم رہے گی، ارے ایک اینٹ لگانے والے کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ تو میرا دل یہ چاہتا ہے، علامہ صاحب نے نہیں کہا مجھے کبھی آپ یہ سمجھے کہ علامہ صاحب نے کہا ہوگا، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ہم سب کا کچھ نہ کچھ حصہ اس مسجد اور اس مدرسے میں لگنا چاہیے، لگنا چاہیے، ان طلباء پر ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ لگنا چاہیے۔ تو یہ طالب علم کوئی نہ کوئی کھڑا ہو تو سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے کچھ پیش کرتا ہوں، اور آپ کی جو گنجائش ہے، جو 1000 دے سکتا ہے وہ 1000 دے، جو 2000 دے سکتا ہے وہ 2000 دے، جو 100 دے سکتا ہے وہ 100 دے، جو 500 دے سکتا ہے وہ 500 دے۔ میرے دوستو کوئی بھی محروم نہ رہے، جو 10 روپے دے سکتا ہے وہ 10 روپے اس ادارے میں جمع کرا دے، انشاءاللہ تعالی یہ ادارہ جب تک قائم رہے گا قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ میرے دوستو یہ بچہ آ رہا ہے، آپ اس کے پاس بچوں کے پاس جمع کرائیں، انشاءاللہ تعالی یہ ادارہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جو اپنا گھر جنت میں بنانا چاہتا ہے، جو اپنا گھر جنت میں بنانا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ کوئی بندہ محروم نہ لوٹے، جتنی آپ کی گنجائش ہے آپ ان کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ میرے دوستو ان طلباء کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذا مر العالم او المتعلم على قرية رفع الله العذاب عن مقبرتها 40 يوما۔ میرے آقا فرماتے ہیں طالب علم، قرآن پڑھنے والا، علم دین حاصل کرنے والا یا قرآن پڑھانے والا استاد کسی گاؤں کے قبرستان کے قریب سے گزر کر چلا جائے تو اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ میرے دوستو جس گھر میں حافظ قرآن رہتا ہو، جس گھر میں قاری قرآن رہتا ہو، میں نے کہا نا جس کی 10 روپے کنجروں پہ کتنے لٹاتے ہیں، اس ٹائم شرم نہیں آتی، ادھر اللہ کی گھر نہیں، یہ دیتے ہوئے جو جس کی گنجائش ہے دل سے 1 روپیہ دو، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے یہ ادارہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ تعاون کریں گے نا آپ حضرات انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے دوستو تعاون 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک مالی تعاون ہے اور ایک تعاون یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخل کریں، یہ بھی بہت بڑا۔ ہاں تعمیراتی کام بھی چل رہا ہے نا یہاں پر، آپ اس تعمیراتی دوبارہ جو جلسہ ہونا تو اس میں ٹائلیں لگی ہونی چاہیے، ماربل لگا ہونا چاہیے اور دیکھنے جیسی بلڈنگ ہونی چاہیے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ حضرات دل کھول کر علامہ صاحب کے ساتھ تعاون فرمائیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اہل علاقہ والے، اس علاقے میں رہنے والے بچوں کو بھی اس مدرسے میں داخل کریں گے، اور تعمیراتی حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل علامہ صاحب کا ساتھ آپ دیں گے۔ میرے دوستو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اپنے 5 بچوں کو پالتے ہیں، کوئی 10 بچوں کو پالتا ہے، کوئی 7 بچوں کو اپنے گھر میں ان کی پرورش کرتا ہے۔ تو اگر ہم یہ سوچ لیں کہ جہاں 10 کلو آٹا اپنے گھر میں ہم اپنے بچوں کے لیے لے کر جا رہے ہیں، وہ 5 کلو آٹا مدرسے کے اندر اللہ کے مہمانوں کے لیے بھی بھیج دیں۔
اگر آپ کا یہ تعاون رہا، آٹا بھیجیں، چینی بھیجیں، اور جو آپ سے گنجائش ہو سکتی ہے آپ اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں۔ ابھی آپ نے ایک بچے کو دیکھ لیا، اس کی تقریر کو سن لیا، یہ ایک بچہ نہیں ہے، میں نے کہا یہ ایک دیگ میں سے ایک دانہ ہے جس کو ہم نے ملاحظہ کیا ہے، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ پوری دیگ ایسی ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میرے دوستو، ان طالب علموں کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ طالب علموں کا جب اتنا بڑا مقام ہے کہ طالب علم کسی گاؤں، کسی قریے، کسی شہر کے قبرستان کے قریب سے گزر کر چلا جائے تو 40 دن کے لیے اللہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے، تو جب وہ عالم دین بنے گا اس کا کتنا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جوہرها حتی الحوت یصلون علی معلم الناس الخیر۔ میرے آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے ملائکہ رحمتیں بھیجتے ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، مچھلیاں سمندر اور دریاؤں کے اندر دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ کس کے لیے؟ جس نے قرآن سیکھا اور پھر وہ دوسروں کو سکھاتا ہے۔ مل کر کہے سبحان اللہ۔ ارے جس پر اللہ رحمتیں بھیجتا ہو، جس پر ملائکہ رحمتیں بھیجتے ہوں، جس کے لیے چونٹیاں دعائیں مغفرت کرتی ہوں، مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہوں، اس کا کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہوگا، اور یہ عالم دین کا مقام ہے۔ اور جو لوگ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلانے کے لیے، جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلانے کے لیے، دین کی تعلیم دلانے کے لیے مدارس میں داخل کرتے ہیں، ان والدین کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ یہ بھی آپ کو سنا دوں، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ والدین کا کیا مقام ہے۔ توجہ میری طرف ہے نا آپ کی؟ والدین کا، میرے آقا فرماتے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی انعام عطا کرے گا۔ کیا عطا کرے گا؟ انعام عطا کرے گا۔ یہاں سے جب بچے فارغ ہوں گے نا، ان کے سروں پر دستار سجائی جائے گی، یہ مدرسے کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن وہ قرآن پاک پڑھنے والے، حافظ قرآن بننے والے، قاری قرآن بننے والے، عالم دین بننے والے کے والدین کو اللہ پاک انعام عطا کرے گا قیامت کے دن، جو نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا، تو حافظ قرآن کے والدین کا کیا مقام ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک ان کے سروں پر تاج رکھے گا، انہیں تاج عطا کیا جائے گا، اور اس تاج کی روشنی ایسے ہوگی جیسے سورج کی روشنی ہے۔ تو کیا لوگ پوچھیں گے نہیں یہ کون لوگ ہیں؟ نہیں پوچھیں گے۔ ارے جن کے سروں پر تاج ہوگا اور وہ چمکتا ہوگا، سورج کی طرح روشن و منور ہوگا، تو لوگ پوچھیں گے نا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتانے والے بتائیں گے یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں، یہ قاری قرآن کے والدین ہیں، یہ عالم دین کے والدین ہیں۔ میرے دوستو، آپ اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخل کریں، یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کل سے ہی اپنے بچوں کو اس ادارے میں پڑھنے کے لیے بھیجیں گے۔ اور ابھی دیکھو نا، بعض دوست ایسے ہیں جو یقیناً جیب میں پیسہ نہیں رکھ کے لائے ہوں گے، یہ میرے بس دل نے گواہی دی کہ ہم سب کا حصہ ہو جائے تھوڑا تھوڑا۔ آپ یہ نہ سمجھیں، آپ نے اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، علامہ صاحب کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ اسلام کا قلعہ بنے گا، یہاں سے بڑے بڑے حافظ، بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے عالم اور مجاہد پیدا ہوں گے جو پوری دنیا میں پھیل کر دین کی خدمت کریں گے، دین کی سربلندی کے لیے کام کریں گے، لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کریں گے۔ اور جب یہ دین کا کام کریں گے، آگے مدارس میں پڑھائیں گے، تو جس نے ایک اینٹ بھی اس مدرسے میں لگا دی اس کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی حضور کی جو محبت ہے نا، یہ حضور کی محبت کی جو شمع ہمارے سینوں کے اندر امیر المجاہدین نے جو روشن کی ہے، تو بتاؤ ان کی قبر روشن ہے یا نہیں ہے؟ نوجوانوں کے دلوں میں، بوڑھوں کے دلوں میں
بچوں کے دلوں میں امیر المجاہدین نے عشق مصطفیٰ کی ایسی شمع روشن کی ہے کہ پوری دنیا میں ہر طرف لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب فرمایا کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ میرے دوستو، ابھی حضرت صاحب بیان کر رہے تھے نا، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہے نا، اہل سنت و جماعت ہیں، اور اہل سنت کا بیڑا پار ہے۔ اہل سنت کا، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ جب ہم حضور سے محبت کریں گے، جب اپنے دلوں میں حضور کی محبت کی شمع کو روشن کریں گے، ارے جب قبر میں جائیں گے تو جب فرشتے آ کر ہم سے سوال کریں گے کہ بتاؤ تمہارا دین کون سا ہے، مر ربوں کا، تمہارا رب کون ہے، ربی اللہ، ماں دینوں کا تیرا دین کون سا ہے، دین الاسلام۔ اب تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ اس ودھا کے مکھڑے والے کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ جب مومن پہچان لے گا نا، جو حضور سے محبت کرنے والا ہوگا وہ تو پہچان لے گا۔ وہ کیا خوب کہا کسی نے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، کیونکہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، کیونکہ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، کیونکہ جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ حضرات علامہ مجاہد اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد جہانگیر رضوی صاحب کے ساتھ تعاون فرمائیں، بھرپور تعاون کریں، انشاءاللہ تعالی یہ ادارہ اسلام کا قلعہ بنے گا۔ وآخر دعوانا